بسم الله الرحمن الرحيم. عن سهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل والمقارضة والخلط البر بالشمير للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجہ بإسناده ضعیف۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین کاموں میں برکت ہے: ایک مقررہ مدت تک فروخت کرنا، مضاربت کرنا، اور گندم میں جو ملانا گھر کے لیے، تجارت کے لیے نہیں۔ اسے ابن ماجہ نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حدیث میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مضاربت کا ذکر ہے۔ مضاربت کہتے ہیں کہ جب تجارت کی جائے تو اس کے اندر کسی دوسرے کو شریک کیا جائے۔ یوں سمجھ لیں کہ دور حاضر میں جو کمپنی ہوتی ہے اس کو مضاربت کی شکل سمجھا جا سکتا ہے، یعنی اس میں ایک ہی کاروبار کے اندر مختلف لوگوں کا شریک ہونا۔ یہ مسنون عمل بھی ہے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ کام کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی ہے اور اس کے اندر برکت کی دعا بھی کی ہے۔ اور مختلف احادیث آگے بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے جس میں اس بات کا ذکر ہوگا کہ مضاربت جو ہے یہ بہت ہی بہترین عمل ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے لوگ شریک ہو جاتے ہیں اور کم از کم دو لوگ جو ہیں وہ شریک ہو کر ایک کام سر انجام دیتے ہیں، تو اس کو مضاربت کہا جاتا ہے۔ دور حاضر میں جو مختلف کمپنیاں ہیں اور ان کے شیئرز وغیرہ ہوتے ہیں، وہ جو کمپنیز ہیں ان کو مضاربت کی شکل کہی جا سکتی ہے۔ بینکوں کے اندر بھی اسی طرح اکاؤنٹس کھولے جاتے ہیں جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی یہ مضاربت کا یا مشارکت کا اکاؤنٹ ہے اور یہ حلال ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی اصل تو حلال ہے، لیکن اگر اس کو سود سے پاک کر دیا جائے تو وہ اس صورت میں تو بالکل ہی صحیح ہے۔ ایک دوسری بات یہاں قابل غور ہے کہ مضاربت کے اندر جو دور حاضر میں جو شکلیں ہیں، ان اشکال میں زیادہ تر جو ہمارا چونکہ گورنمنٹ کے ساتھ سسٹم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے کام کرنا ہوتا ہے، اور سارا آؤٹ پٹ اور ان پٹ جو ہے وہ بینکوں کے ذریعے ہوتی ہے، ہمارے لین دین کا سارا تعلق جو ہے وہ بینکوں کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس میں یہ شبہ پایا جاتا ہے کہ اس میں کہیں سود کا شبہ نہ ہو۔ اور دوسرا جیسے اسٹاک ایکسچینج ہے، اسٹاک ایکسچینج میں چونکہ حکومت اس کی سرپرستی بھی کرتی ہے بعض اوقات اور اس کو اوپن بھی رکھا ہوا ہے، اس کو اس وقت تک جو ہے وہ اس حالت میں یا اس کنڈیشن میں جائز قرار دیا جا سکتا ہے کہ جس میں حلال طریقہ ہو اور اس میں سود والا کوئی عنصر نہ ہو، اور جو بھی کام کیا جا رہا ہے جس کے شیئرز وغیرہ ہیں وہ بھی جائز اور مناسب انداز سے، اس کے اندر کوئی کسی قسم کی جہالت وغیرہ بھی نہ ہو۔ کیونکہ دور حاضر میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اصل جو چیز ہوتی ہے بعض اوقات وہ واضح نہیں ہوتی کہ کس چیز کے شیئرز ہیں، یا اگر وہ واضح بھی ہوں تو اس میں ڈیٹیل وغیرہ نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک یہ عنصر پایا جاتا ہے کہ بعض اوقات صرف مصنوعی طور پر کسی کی ویلیو کا اندازہ لگایا جاتا ہے اور پھر اس کے حساب سے اس کے شیئرز وغیرہ بیچے اور خریدے جاتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ مناسب نہیں ہے۔ جس شخص نے کوئی کام کرنا ہو اس کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ وہ کون سا کام کر رہا ہے، جائز کر رہا ہے یا ناجائز کر رہا ہے، اور اس کی اصل ویلیو کیا ہے اور اس میں اس کا حصہ کتنا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ پہلے سے طے ہونی چاہیے، تو یہ بالکل حلال اور جائز طریقہ ہے۔ تو بہرحال مضاربت، مشارکت، یہ اس کا شرعی طور پر اس کے اندر برکت کا بھی حکم ہے اور ذکر ہے، تو اس لیے یہ جائز ہے۔ جو موجودہ جو روایت ہے اس کو ضعیف قرار دیا گیا ہے، اور اس میں پہلی بات جو ہے وہ
اس بات کا تذکرہ ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں برکت کا حکم ہے، اور وہ 3 چیزیں، ان میں پہلی جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک مدت مقرر تک کسی چیز کو فروخت کرنا، ٹھیک ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، اس کا تعلق مشارکت اور مزاربت سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے، اور اس میں ایک یہ ہے کہ کوئی چیز کسی کو کرائے پر دی جاتی ہے، جیسے کہ مکان کرائے پر دیا جاتا ہے، یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ کسی کو مقررہ وقت تک کے لیے دے دی جاتی ہے کہ وہ اس سے استفادہ کرے۔ ایک تو یہ ہے کہ عاریتاً کوئی چیز دی جاتی ہے، یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بعض اوقات فری دی جاتی ہے، اور ایک یہ ہے کہ کرائے پر کوئی چیز دی جائے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں، اور یہ جائز ہیں، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، اس میں ایک جو یہ اس بات کا تذکرہ ہے کہ جو اور گندم کو ملا کر جو ہے وہ گھر کے اندر استعمال کیا جائے تو اس کے اندر بے ہے، یعنی اس کے اندر برکت ہے، یہ دوسری چیز جو ذکر کی گئی ہے۔ اس میں یہ اس بات کا ذکر موجود ہے کہ اصل میں جو بھی چیز ہو، جو بھی ہمارے ہاں جنس وغیرہ استعمال کی جاتی ہے، اس کو خاص کر جو گندم ہے، چونکہ ہمارے روزانہ کے حساب سے اس میں گھر کے اندر جو استعمال ہوتی ہے، اس کے اندر اگر یہ چیزیں مشترکہ طور پر استعمال کر لی جائیں تو اس میں برکت اس بنا پر بھی ہے کہ بعض اوقات جب بالکل صاف ستھری کر لیں آپ گندم، اور جو اس میں سے نکال لیے جائیں اور الگ کر لیے جائیں، تو وہ ان کی قیمت یا اس کی وجہ سے وہ جو اس کی افادیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اگرچہ وہ بظاہر یہی لگتا ہے کہ یہ بہت فائن آٹا ہے اور بہت زبردست ہے، اور اس میں لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر چونکہ جو ہے وہ شامل نہیں کیے گئے، حالانکہ جو ہے یہ زیادہ مفید ہے پیٹ کی اصلاح کے لیے اور دیگر معاملات کے لیے، اور گھر کے اندر جب آپ ساری چیزوں کو مشترکہ طور پر استعمال کریں گے تو اس کے اندر برکت بھی ہوگی۔ تو یہ اس حوالے سے اگرچہ یہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے، لیکن مانن بالکل یہ درست ہے۔ ایک یہ والمقارضہ، ٹھیک ہے جی، مقارضہ سے مراد وہی ہے کہ کوئی چیز کسی کو قرض کے طور پر دی جائے، ٹھیک ہے، اس کو بھی اسی طرح اسی اسنا میں جو ہے وہ بیان کیا جائے گا کہ جب کوئی کسی کے ساتھ مزاربت کرتا ہے اور شریک ہو جاتا ہے اس کے اجر میں یا اس چیز میں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مشارکت، مزاربت اور مقاربہ، اس میں یہ ساری چیزیں ایک ہی چیز کے نام ہیں، اور یہ سارے بالکل درست ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کے اندر برکت آگے حدیثیں آ رہی ہیں انشاءاللہ، اس میں آپ کو مزید اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ اگلی روایت پڑھیے۔ وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة ألا تجعل مالي في كبد رطبة ولا تحمله في بحر ولا تنزل به في بطن مسيل فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي رواہ دار القطنی ورجالہ صفات۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ کسی کو مزاربت پر اپنا مال دیتے تو شرط لگاتے کہ تم میرے مال سے حیوان کی تجارت نہیں کرو گے، اسے سمندر میں لے کر نہیں جاؤ گے، اسے سیلاب کی جگہوں میں لے کر نہیں جاؤ گے، اور اگر تم نے ان میں سے کچھ بھی کیا تو تم میرے مال کے ضامن ہوگے۔ اسے دار قطنی نے روایت کیا ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔ یہ جو حدیث ہے اس میں سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آپ کو آواز آ رہی ہے صحیح؟ جی سر آ رہی ہے آواز۔ کہ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ جو روایت ہے اس کے اندر اس بات کی، اگر کوئی شخص مزاربت میں، مشارکت میں کسی بھی ایسی چیز کی شرط لگا دیتا ہے جس سے مال کے ضائع ہونے سے بچنا مقصود ہو، یا
کوئی ایسی شرط لگا لے جس میں جائز، جو شرط جائز ہو، تو ایسی صورت میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بنیادی طور پر اس روایت سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو مضاربت ہے یا مشارکت ہے، چونکہ کام کرنے والا وہ الگ ہے اور ایک دوسرا سلیپنگ پارٹنر ہے، وہ ظاہر بات ہے کہ صرف پیسہ دے رہا ہے اور وہ خود اس میں شریک نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ بالکل واضح ہوتا ہے کہ الگ ہے اور جو اس کے اندر اپنا سرمایہ لگا رہا ہے وہ الگ ہے۔ اور اس صورت میں اگر جس کا سرمایہ ہے وہ جائز شرط لگا لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ ایکٹیو پارٹنر جو ہے وہ الگ ہے اور جو سلیپنگ پارٹنر ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ اور اگلی روایت جو ہے وہ اگر پڑھیں تو اس میں ایک بات واضح ہو رہی ہے کہ بعض اوقات تو اس میں جو منافع کی تقسیم ہے اس کے اندر ایکویلٹی، برابری ہوتی ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ کمی بیشی دونوں طرف سے جو بھی وہ آپس میں طے کر لیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ دونوں آپس میں جو بھی طے کریں اسی طرح ہی ہوگی۔ جیسے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا یشترط علی الرجل اذا آتاه مالا مقاربۃ، کہ وہ شرط لگاتے تھے آدمی پر جب اسے مال دیا جاتا تھا کسی کو مشارکت کے طور پر، مزاربت کے طور پر، اللہ تحمل مالی فی کبد رطبۃ، کہ میرے مال کو ایسی جگہ پر نہیں لے کے جانا جو گیلی جگہ ہو، یعنی سمندر والا علاقہ ہو، ولا تحملہ فی بحر، اور سمندر میں بھی نہیں لے کے جانا، یعنی سمندری کام جو ہے جہاں مال کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے وہ بھی کام نہیں کرنا۔ ولا تنزل به فی بطن مسیل، اور نہ کسی ایسی وادی میں لے کر جانا ہے جہاں پہ سیلاب وغیرہ آتا ہے، یعنی اگر گندم کا کام کرنا ہے اور جنس کا کام کرنا ہے، چاول کا کام کرنا ہے یا اس طرح کا کام کرنا ہے تو اس کو ایسے علاقے میں ہرگز نہیں لے کے جانا کہ جہاں پہ نقصان کا خدشہ ہے۔ فَإِن فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمِنْتَ مَالِيَا، کہ اگر تو نے یہ کام کیا تو پھر تو اکیلا اس میں ضامن ہوگا، وگرنہ تو دونوں شریک ہیں نا برابر میں، نقصان کے اور نفع کے دونوں برابر شریک ہیں۔ لیکن جو شرط لگا دی گئی ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر تو نے پھر یہ کام کیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اکیلے ضامن ہوگے، پھر میں اس بات کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ یہ کہا جاتا ہے رواه الدارقطنی ورجالہ ثقات۔ اس کی اگلی جو روایت ہے موطا میں امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں علاء بن عبد الرحمن بن یعقوب عن ابی عن جدی سے کہ انہ عمل فی مال عثمان علی ان الربح بینہما، کہ انہوں نے یہ شرط لگائی تجارت میں کہ منافع جو ہے وہ دونوں میں برابر برابر تقسیم ہوگا، منافع جو ہے وہ دونوں میں برابر برابر تقسیم ہوگا۔ تو یہ شرط بھی لگائی جا سکتی ہے، جیسے پہلی شرط کسی کام کے اندر کہ یہ کام کریں تو پھر میں پیسہ لگاتا ہوں، یہ کام نہ کریں تو پھر میں نہیں لگاتا، یا پھر علاقے یا نوعیت کے اوپر شرط لگا دی جائے کہ یہ کام اس طرح کرو گے تو پھر میں اس میں ذمہ دار ہوں، اگر تم نے یہ کام اپنی مرضی سے کوئی ایسا کام کیا تو پھر میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ اسی طرح یہ بھی شرط لگائی جا سکتی ہے کہ منافع جو ہے وہ ہمارا برابر برابر ہوگا، اور اس میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے، جیسے برابر برابر ہوگا اسی طرح اس میں کمی بیشی کا بھی احتمال ہے کہ سلیپنگ پارٹنر کو کم ملے، یا پھر یہ ہے کہ جس نے پیسہ زیادہ لگایا اس کا مارجن زیادہ ہو یا اس کا کم ہو۔ تو یہ ساری کی ساری جتنی چیزیں ہیں یہ آپس میں اتفاق کے ساتھ طے کی جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد کام کیے جاتے ہیں۔ اچھا، شریعت کا جو مقصد ہے اس ساری بات میں، یا جتنا بھی آپ آگے روایات بھی آپ پڑھیں گے تو اس میں شریعت کے جو مقاصد ہیں ان میں بڑا مقصد یہ ہے کہ مال جو ہے وہ ضائع نہ ہو اور اختلاف پیدا نہ ہو، کسی قسم کا اختلاف پیدا نہ ہو، پہلے سے یہ چیزیں ساری
طے کر لی جائے۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر جو سورہ بقرہ میں ایک پوری آیت جو ہے، جو قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت گنی جاتی ہے، کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، حکم ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کریں تو اس کو لکھ لیا کریں، اس کو لکھنا فرض ہے، اور اس میں پھر گواہ بھی ہوں گے، دو گواہ جو ہیں وہ کم از کم وہ بھی ہونے چاہیے۔ تو یہ سارے جتنی بھی چیزیں ہیں، تمام کے مقاصد صرف اور صرف یہی ہیں کہ کہیں مال ضائع نہ ہو، اور دوسرا امت میں بھائیوں میں اختلاف پیدا نہ ہو۔ اگلی روایت چلیں آگے پڑھیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عامل اہل الخیبر بشطر ما یخرج منها من ثمر او زرع متفق علیہ وفی روایت لہما فسألوه أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها ولهم نصف التمر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابل خیبر سے یوں معاملہ اہل خیبر سے یوں معاملہ طے کیا کہ اس کی پیداوار سے جو بھی پھل اور کھیتی حاصل ہوگی اس کا نصف تمہیں ملے گا۔ بخاری مسلم دونوں کی روایت ہے۔ انہوں نے یعنی یہود نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ انہیں ان زمینوں پر برقرار رکھیں، وہ ان میں کھیتی باڑی کریں گے اور ان کے لیے نصف پیداوار ہوگی۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا، ہم تمہیں ان زمینوں میں اس شرط پر ٹھہراتے ہیں کہ جب تک ہم چاہیں گے رہنے دیں گے۔ پھر انہیں وہاں برقرار رکھا گیا حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں جلا وطن کر دیا۔ اور مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہود کو خیبر کے کھجور کے درخت اور زمین اس شرط پر دی کہ وہ اپنے اموال سے اس میں کام کریں اور ان کے لیے نصف پیداوار ہوگی۔ دیکھیں یہ باب نیا شروع ہو رہا ہے، باب المساقات والاجارہ۔ مساقات کہتے ہیں کہ پانی پلانے کو، یعنی کھیتی باڑی کرنے میں جو ہم آبپاشی کرتے ہیں، یعنی ہم پانی دیتے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ کھیتوں کو پانی دیے بغیر جو ہے وہ زراعت وغیرہ نہیں ہوتی، تو یہ اس سلسلے میں یہ پہلا حصہ اس کا یہ ہے۔ اور دوسرا اجارہ زمین کو کرائے پر دینا۔ ویسے تو اجارہ کرائے کے اوپر ہی ہے، لیکن ٹھیکے پر کسی کو کوئی چیز دی جائے، تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ اس باب کے اندر موجود ہیں، اور یہ زمین کے متعلق ہے۔ زمین کو جو اس کی جو کھیتی باڑی کی جاتی ہے، یعنی اس کو پانی دینا، اس میں آج کل تو ظاہر بات ہے کہ وہاں پہ کھادیں وغیرہ ڈالی جاتی ہیں اور دیگر کام کیے جاتے ہیں اس حوالے سے۔ اور دوسرا یہ کہ زمین کے جو بعد میں کوئی چیز ملتی ہے اس سے میسر ہوتی ہے، جو جنس وغیرہ وہاں سے کٹائی کی جاتی ہے، اور وہ ساری کی ساری اس کو کس طرح تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس میں بھی وہی عنصر ہے کہ یہ جائز ہے کہ اس کو کمی بیشی کے اندر اگر آپ کسی کے ساتھ طے کر لیتے ہیں کہ فصل جو ہے وہ تقسیم کریں گے ہم، ایک تو یہ ہے کہ زمین جو ہے اس میں اس کو کرائے پہ دے دیا جائے اور ٹھیکہ لے لیا جائے، وہ روایت ہم نے پہلے پڑھ لی ہے۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ زمین دے کر اس میں فصل کی تقسیم بھی کی جائے کہ اتنے من جو فصل ہے، جنس ہے، وہ ہم لیں گے یا اس طرح اس انداز سے تقسیم کریں گے، تو یہ دوسری صورت بنتی ہے۔ تو ان دونوں کے حوالے سے یہی ہے کہ یہ دونوں جائز ہیں جب
شروط جو ہیں وہ طے کر لی جائیں، پہلے سے باتیں جو ہیں وہ واضح کر دی جائیں اور طے کر لی جائیں۔ تو اس سلسلے میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عامل اہل خیبر بشطر ما یخرج منها من ثمر او زرع، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود خیبر کو عمل مقرر کر لیا، یعنی ان کو زمین ٹھیکے پر دے دی اس بنیاد پر کہ آدھا جو لیکن سر آواز نہیں آ رہی۔ ہیں؟ آواز آ رہی ہے؟ جو فصل ہوگی وہ آدھی آدھی تقسیم ہوگی۔ تو آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے سر۔ ہاں جی، آواز کیا صورتحال ہے؟ آواز نہیں آ رہی صحیح طرح؟ آواز آ رہی ہے۔ اچھا، وہ میسج آیا ہوا ہے بھائی کا، چلیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ فصل جو ہے اس کے اندر بھی تقسیم کیا جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ پوری زمین کرائے پر دے دی جائے اور اس میں مالک جو ہے وہ کوئی فصل کے اندر یہ کہہ دے کہ میں نے کوئی چیز نہیں لینی۔ دوسری صورت یہ بھی ہے کہ فصل کے اندر بھی مالک جو ہے وہ کہہ دے کہ میں اتنے پرسنٹ جو ہے وہ جنس وغیرہ یہ فصل جو ہے وہ میری ہوگی، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ روایت اس حوالے سے ہمارے سامنے دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تک کا یہ معاملہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ زمین جو ہے یہ یہود کو دی تھی اس بنیاد پر کہ آدھی فصل جو ہے وہ مسلمانوں کو۔ تو اسی طرح یہ سوال بھی انہوں نے خود ہی کیا تھا، یہ فصل کی تقسیم کے حوالے سے یہ جو سوال ہے یہ بھی انہوں نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا کہ اللہ کے نبی زمینیں ہمارے پاس ہی رہنے دیں، ہم اس پہ کام کرتے ہیں اور اس میں آدھی فصل جو ہے وہ آپ کو دے دیں گے۔ تو یہ چیز بھی ٹھیک ہے، یہ بھی درست ہے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ معاہدہ جو ہے وہ ختم کر دیا تھا، کیونکہ پیچھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ میں آپ کو دیتا ہوں جب تک ہم چاہیں گے، جب تک ہم چاہیں گے۔ یقرکم بہا علی ذالک ما شئنا، یقرکم بہا علی ذالک ما شئنا، کہ جب تک ہم چاہیں گے ہم آپ کو مقرر کرتے ہیں السلام اس علیکم بات سر، پر۔ آواز نہیں آ رہی۔ جی، اسی طرح ایک اور مسلم کے اندر یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خیبر کی کھجوریں تھیں وہ یہود کو دیں اور تقسیم کر کے ان کے اندر زمین، یہاں تک کہ اس شرط پر کہ وہ ان اپنے اموال میں یعنی ان زمین میں کام کریں گے اور نصف پیداوار جو ہے وہ ان کی ہو۔ تو یہ حدیث ہے، یہ جو روایت ہے یہ پچھلی روایت کے ہی مطابق یعنی وہی معنی اس میں بھی موجود ہے۔ حنظلہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں سألت رافع بن خدیج، کہ میں نے رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سوال کیا ان کراء الارض بالذهب والفضة، کہ زمین جو ہے اس کو ٹھیکے پر لیا جائے یا دیا جائے سونے اور چاندی کی، بس یعنی جو اس دور میں کرنسی تھی وہ درہم و دینار تھے، تو اس پر اگر کوئی زمین جو ہے وہ کرائے پر دی جائے۔ فقال، تو رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا لا بأس به، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انما کان الناس یعاجرون علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں لوگ زمینیں کرائے پر دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ علی الماضیانات و، ہاں جی یہ تھوڑا سا علی الماضیانات و اقبال الجداول و اشیاء من الزرع فیہلک هذا ویسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، رواه مسلم۔
وفی بیان لما اجمل فی المتفق علیہ بھی من اطلاق النہی عن القراء الارض. ٹھیک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں لوگ اس شرط پر زمین ٹھیکے پر دیا کرتے تھے کہ جو کچھ پانی کی نالیوں اور جو ندیوں کے کناروں پر پیدا ہوگا اور کھیتی کا کچھ حصہ میں لوں گا، تو کبھی یہ حصہ زیادہ پانی کی وجہ سے جو ہے وہ تباہ ہو جاتا، اور وہ کبھی وہ سلامت رہتا، اور کبھی یہ سلامت رہتا اور وہ تباہ ہو جاتا. تو لوگ صرف اسی طرح زمین ٹھیکے پر دیتے ہیں. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا کہ جو ہے وہ اس طرح نہیں کیا جا سکتا کہ جس طرف کھیتی جو ہے وہ زیادہ ہو جائے اس طرف جو ہے وہ مالک کہے کہ یہ میری، اور دوسرا کہے کہ نہیں یہ میری نہیں ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہیں ٹھیک، البتہ اگر کوئی چیز مقرر اور پہلے سے طے کر لی گئی ہو تو پھر کوئی حرج نہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی کھیتی جب ٹھیکے پر دیتے تھے تو زمین جو ہے وہ جس طرف ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس طرف پانی کا زیادہ رجحان ہے تو وہ کھیتی اچھی ہوگی، تو وہ کرائے پر دیتے ہوئے کہتے کہ اس طرح جو ہے نا وہ میری ہوگی. اور جب وہ فصل دوسری طرف ہوتی تو وہ کہتے نہیں یہ نہیں میری زمین تو یہ تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع کر لیا اور کہا کہ یہ بالکل بھی درست نہیں ہے. پہلے سے یہ بات طے ہونی چاہیے کہ اتنے پرسنٹ جو ہے وہ یہ اس کی جو فصل ہے وہ میری ہے اور اتنی جو ہے وہ میری ہے. گویا کہ یہ جو کسی بھی فصل کی تقسیم میں یا کھیتی باڑی میں، چونکہ ایک ہم نے پہلے بھی ابواب پڑھے ہیں اور اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب ہم کوئی فصل بیچتے ہیں اور پھل جو ہے وہ ان کے اوپر ہی ہوتا ہے، تو اس صورت میں بھی جب تک وہ واضح نہ ہو اس وقت تک اس کو بیچا نہیں جا سکتا کہ یہ پھل کتنا ہوگا. اس کا پہلے اندازہ لگایا جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کو بیچا جاتا ہے. اسی طرح جب کرائے پر کوئی زمین دی جاتی ہے یعنی ٹھیکے پر دی جاتی ہے تو اس میں بھی واضح طور پر کچھ چیزیں جو ہیں وہ طے کر لی جائیں کہ اتنی فصل جو ہے وہ اگر اس میں 20 من ہے 10 من جو ہے اور 10 من یہ آپس میں تقسیم ہوگی، یا بے شک 1 من اور 10 من یا 20 من جو ہے وہ طے ہوگی. تو وہ جو نسبت ہے وہ پہلے سے ہی طے ہونی چاہیے. اور دوسرا یہ کہ زمین کے اندر پہلے سے ہی یہ طے ہونا چاہیے کہ فلاں زمین میری ہے اور فلاں اس کی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جس زمین پر زیادہ فصل ہو تو بعد میں وہ کہے کہ یہ میری ہے. تو یہ بات درست نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا تھا. ہاں جی. وعن ثابت بن وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة رواہ مسلم ایضا. حضرت ہوں ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزارعت سے منع فرمایا ہے اور ٹھیکے پر دینے کی اجازت دی ہے. اسے بھی مسلم نے روایت کیا ہے. یہ پہلے اسی طرح ہی تھا، اور یہ پچھلی جو روایت ہم نے پڑھی ہے اس کے برعکس ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو جو روایتیں ہم نے پڑھی اس میں یہ ہے کہ مزارت جائز ہے، ٹھیک ہے، اور کرائے پر ٹھیکے پر زمین دینا وہ بھی جائز ہے. یہاں اس روایت کے اندر ہے کہ جو ہے وہ مزارت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے منع فرما دی ہے. اور اس کی وجہ وہ پچھلی ہی روایت ہے. یعنی جب لوگ جو ہیں وہ فصل جس طرف زیادہ ہوتی تو مالک کہتا کہ یہ میری ہے، تو اس بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ یہ کام نہیں کرنا. لیکن جب یہ طے ہو جائے کہ نسبتاً اتنے نسبت تمہاری اور اتنے پرسنٹ میری ہے تو پھر اس میں جائز ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مزارت سے ممانعت فرمائی ہے اور معاجرت میں یا ٹھیکے پہ دینے سے کی اجازت دیا، اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی. اس لیے اس میں مطلق طور پر اس کو حرام نہیں کہا، بلکہ یہ اس وجہ سے منع کیا گیا جو کہ جو مالک ہے زمین کا وہ جب مزارع کے اوپر ظلم کرتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے. یہ آپ سیدھا سیدھا جو ہے وہ ٹھیکے پر دو تاکہ تمہیں پتا ہو کہ اتنے پیسے تمہارے اور باقی ساری فصل اس کی ہے. ٹھیک ہے.
اب اس پہ عمل بھی نہیں ہے، اور دیگر روایات بھی اس کے برعکس موجود ہیں کہ ٹھیکے پر بھی اور مزارت پر بھی دونوں، یعنی فصل بھی تقسیم ہو سکتی ہے اور ٹھیکے پر بھی زمین بھی جا سکتی ہے. جی. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه أجره ولو كان حراما لم يعطه رواه البخاری. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے اور پچھنے لگانے والے کو اس کی اجرت بھی دی. پچنا ہوتا ہے، پچھنے نہیں، پچنا. پچنا ہوتا ہے یہ جو سینگی لگاتے ہوئے بلیڈ کے ساتھ ہم تھوڑا سا زخم نہیں کیا جاتا، اس کو کہتے ہیں کہ یہ پچنا لگانا، یعنی اس میں سے خون نکالنے کے لیے تھوڑا سا جلد کے اوپر سے اس کو بلیڈ کے ساتھ جو ہے وہ ٹک لگانا، یہ ہے. جی. بچنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے لگوائے اور بچنے لگانے والے کو اس کی اجرت بھی دی، اور اگر یہ حرام ہوتا تو آپ اسے اجرت نہ دیتے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اگلی روایت بھی پڑھے. رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ والی روایت بھی پڑھے. وعن رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسب الحجام خبیث رواہ مسلم. حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچھنے لگانے والے کی کمائی خبیث ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. دیکھیں، یہ سینگی لگانے والے جو ہوتے ہیں، جس کو آج کل کپنگ کہا جاتا ہے، وہ آج کل تو بڑا سائنٹیفکلی اس کو بہت اچھا کر دیا گیا ہے، اور اس میں باقاعدہ طور پر سیکھنے سکھانے والا سسٹم بھی ہے، موجود ہے، اور ڈاکٹروں نے بھی اس کو تو باقاعدہ طور پر یہ جو آکو پنکچر وغیرہ کا چائنیز ایک طریقہ علاج بھی ہے، اور اسی طرح دیگر کئی اسی کے ساتھ ملتے جلتے علاج ہیں جو سینگی کے ساتھ جن کا تعلق ہے. تو دیکھیں، یہ کام جو ہے نا، دراصل اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا کہ سینگی لگانے والا جو ہے نا، دراصل ہوا یہ پہلے اس کا طریقہ یہی ہوتا تھا، ایک سینگ لے کر پہلے تو جسم کے اوپر جو ہے نا اس کو منہ سے جو ہے وہ ہوا کھینچ کر پہلے اس کو جو ہے وہ جسم کو ابارا جاتا، پھر اس کے اوپر خون یعنی خون نکالنے کے لیے اس کے اوپر جو ہے وہ بلیڈ کے ساتھ زخم لگائے جاتے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سینگی لگانے والا جو ہے وہ منہ لگا کے سینگ سے وہ کھینچتا، اور وہ خون ظاہر بات ہے کہ اس میں یہ خدشہ ہوتا تھا کہ ایک خون کا کوئی حصہ جو ہے وہ منہ کے اندر چلا جائے. تو یہ کام جو ہے یہ بہت ہی ناپسندیدہ تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس لیے بھی جو روا رکھا ہے اور یہ کام کرنے والے کو اجرت بھی دی ہے، کیونکہ اس نے یہ کام کیا ہے، اور یہ کسب جو ہے اگرچہ یہ مکروہ ہے، مناسب نہیں ہے کہ یہ کام کیا جائے، لیکن یہ بہرحال ایک کام تو ہے، اور خود بھی یہ کام کروایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسنون عمل بھی ہے. تو اس لیے اگرچہ یہ کام ردی ہے یا کم تر ہے یا بہت ہی غیر مناسب سا لگتا ہے کہ کسی کا خون زبان کے ساتھ منہ کے ساتھ کھینچا جائے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود یہ جائز بھی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طرف سے اس کی توبیخ بھی فرمائی کہ یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، لیکن خود اس کو اجرت دے کر یہ ثابت بھی کیا کہ یہ جائز بھی ہے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کروایا بھی ہے، تو یہ سنت بھی ہے. تو اس میں دونوں چیزیں جو ہیں اجرت دینے کے حوالے سے جو ہے وہ ذکر ہے کہ جب کوئی ایسا کام کرنے والا ہو جو کہ اچھا نہیں بھی، تو چونکہ وہ اگرچہ وہ ظاہر بات ہے اچھا نہ ہو، لیکن جائز تو ہوگا، تو جائز کام کوئی بھی ہو وہ آپ کو پسند نہیں بھی ہے تو پھر بھی اس کی اجرت جو ہے وہ دینی جو ہے نا وہ لازم ہے. جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ صفائی کرنے والا دور حاضر میں ہمارے ہاں مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ صفائی بھی کئی قسم کی ہوتی ہے، وہ ساری صفائی کرنے والے جو ہیں ان کو ظاہر ہے اجرت تو دیں گے ہی، اور اگر یہ صفائی کرنے والے نہ ہوں تو ظاہر بات ہے کہ نقصان ہو اور تعفن پھیلے اور
یہ بہرحال یہ کام تو ہے ایک، تو اسی طرح یہ بھی ہے. جی آگے پڑھیے. سر یہ بچنے جو ہیں یہ اسپیسیفکلی اس عمل کو کہتے ہیں جو یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، جس میں سکن پہ کٹ لگا کے اس کو منہ سے سک کیا جائے، مطلب خون چوسا جائے کسی ہاں جی، دوسرے کا. ہاں اس میں نا وہ پہلے ایک سینگ ہوتا تھا بڑا، جیسے ایک بڑا سینگ ہوتا ہے نا، تو اس کے اندر ہول ہوتا ہے، یعنی وہ خالی ہوتا ہے اندر سے سینگ. ٹھیک ہے، تو وہ جس طرف سے بڑا ہوتا ہے وہ اس جسم جہاں پہ وہ کٹ لگایا جاتا ہے اس کے اوپر رکھا جاتا ہے، اور اس سے پھر جس طرف وہ باریک ہوتا ہے اس طرف سے جو سینگی لگانے والا ہے وہ کھینچتا ہے اور وہ سک کرتا ہے خون اس طرف. ٹھیک ہے، تو ظاہر بات ہے اگرچہ وہ خون جو ہے وہ سینگ کے اندر ہی رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ چونکہ کھینچ رہا ہوتا ہے تو اس کے منہ کی طرف بھی تو یہ ساری چیزیں جاتی ہیں نا. یہ تو یہ ہے. اب صحیح سر میرا خیال ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے. وہ سر اس آج کل جو ہے وہ ایک کپس ہوتے ہیں جو کہ سک کرتے ہیں ود ریسپیکٹ جی ٹو جی بالکل، ربر. وہ بالکل تو ٹھیک ہے. وہ اس میں منہ سے تو ہم کوئی بات ہی نہیں کرتے. وہ تو صرف آپ ایک پرسائز پریشر پر اس کو ربر ہاں سے جی. ایک خاص ہوں، مقدار میں اس جگہ پر سک کر دیتے ہیں جس کو حجامہ کہتے ہیں. سر یہ وہی ہے. وہی چیز ہے، ہجامہ ہی ہے، اس کو کپنگ کہتے ہیں. اور جی سر. یہ پینگی لگوانا کہتے ہیں. پہلے جو جوکھے بھی ہوتی تھی، یہ جو ایک چھوٹا سا جانور ہے، پانی میں زیادہ وہ رہتا ہے، وہ جسم کے ساتھ چمٹ جاتا ہے اور خون چوستا ہے. وہ زیادہ تر گندا خون ہی چوستا ہے، لیکن بعض اوقات جو ہے وہ صحیح خون بھی چوس لیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اسی یہ آپ میرا خیال ہے تمام چیزوں کو سمجھتے ہیں. اور دور حاضر میں تو وہ صورت اب باقی نہیں رہی، الا یہ کہ جو پرانے کام کرنے والے ہیں، جو یہ جیسے کہتے ہیں نا جدی پشتی کام کرنے والے یہاں مدینہ میں اور ادھر قریب کہیں، تو یہ بعض اوقات وہ کام کرنے والے اپنے پرانے طریقے سے ہی کام کرتے ہیں اور اس میں ان کو عیب بھی نہیں لگتا. تو بہرحال دور حاضر میں نے اسی لیے کہا ہے کہ یہ آنکھوں پنکچر وغیرہ، اور یہ جو چینیوں نے ایک نیا طریقہ سوئیاں لگا کے جو ہے وہ ہوتی ہیں میڈیکیٹڈ ہوتی ہیں، اور وہ لگاتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ علاج کرتے ہیں. مقصد ان کا یہی ہوتا ہے کہ اس ایریے میں جو خون ہوتا ہے وہ خون کی اصلاح ہو جائے. تو اسی طرح جاپانی جو ہیں وہ بھی، اور دیگر کئی ایسے سائنٹیفکلی دور حاضر میں جتنے بھی جدید طب ہے اس نے بھی اس بات کو جو ہے وہ کہا ہے کہ یہ بہت ہی اچھا عمل ہے اور یہ کرنا چاہیے، اور اس سے جسم جو ہے وہ بہت ہی صحیح ہو جاتا ہے، درست ہو جاتا ہے. اور بطور خاص ان لوگوں کو جن کو یہ یورک ایسڈ ہے اور کولیسٹرول وغیرہ کا ایشو ہوتا ہے، اور مطلب ہے کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کا خون جو ہے وہ فاسد ہوتا ہے، تو اس کو بجائے اس کے کہ وہ انسان کے جسم میں ہی رہے، اس کو نکال لینا یہ بہت ہی مناسب بات ہے. جی آگے چلیں. سر اس کا یہ مطلب ہے کہ مطلب اگر کوئی فاسد ہو یا فاسق ہو یا وہ بات نہ مانتا ہو، اور مطلب ریلیجس جو چیزیں ہوتی ہیں عبادات وہ بھی نہ کرتا ہو اور کسی کی سنتا بھی نہ ہو، تو اس کا ایک وجہ گندا خون بھی ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں ہمیں حجامہ کروانا چاہیے. مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی صحیح طرح، آپ سوال کو واضح کر لیں. میرا سوال یہ تھا کہ اگر کسی شخص کا مطلب وہ فاسق ہو، مطلب مسلمان ہو لیکن وہ فاسق ہو، اور وہ مطلب عبادات کو صحیح طرح نہ کرتا ہو اور اپنے بڑوں کی بات بھی نہ مانتا ہو، تو اس کا یہ مطلب جی ہو سکتا ہے کہ اس کے جسم میں گندا خون ہے اور اس کو نکالنا پڑے گا حجامے سے. نہیں، اس میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا جبریل آئے اور آپ آ کے عرض کرنے لگے کہ آپ اپنی امت کو یہ نصیحت فرمائیں کہ وہ سینگی لگوائیں. ٹھیک ہے، امت کو یہ نصیحت کریں کہ وہ سینگی لگوائیں. تو یہ دوسری بات کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، یعنی گندے خون کے اثرات کیا ہوتے ہیں. یہ جسمانی بھی ہوتے ہیں بعض اوقات، اور زیادہ تر جسمانی ہی ہیں، البتہ روحانی بھی ہیں. جس کو جادو ہو
اس جادو کا جو توڑ کیا جاتا ہے وہ بھی اسی کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے، ہجامہ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں اصل میں یہ ہے کہ ایک مزاج بھی ہوتا ہے نا، کوئی مزاج بھی ہوتا ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ جی اگر کوئی بندہ جو ہے وہ سخت مزاج یا فاسق ہے، یا وہ نماز نہیں پڑھتا، یا وہ کہنا نہیں مانتا، تو اصل میں یہ ہے کہ بعض افراد جو ہیں ان کو غصہ زیادہ آتا ہے، وہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اصل میں؟ یہ بچوں کے اندر یا دور حاضر میں جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ایکسرسائز نہیں ہے، اور جو ہماری خوراک ہے اس کے کھادوں کی وجہ سے، جو ہم کھاد استعمال کرتے ہیں اس کی بنیاد پر ہماری خوراک جو ہے وہ بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے جو ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر جو بچہ ہوتا ہے یا کوئی بھی ہوتا ہے شخص، اس کو بلڈ پریشر کا اور دیگر معاملات کے اندر زیادہ پریشانی بنتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ یہ اس طریقے سے وہ ٹھیک ہو، اس کو دیگر چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، بچوں کی تربیت کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور اس کو اس کا مزاج جو ہے وہ اس کے مطابق دیکھنا چاہیے۔ یہ ظاہر بات ہے، یہ والدین ہی زیادہ مناسب سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا اصل وجہ کیا ہے، یا پھر جو اہل علم ہے، وہ ڈاکٹر حضرات بھی ہو سکتے ہیں، وہ روحانی معالج بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ ہی بتائیں گے کہ اس کے مسائل کیا ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، میں نے جیسے آپ کو ذکر کیا ہے کہ جادو کا علاج بھی سینگی کے ذریعے، ہجامہ کے ذریعے کیا جاتا ہے، اور یہ بالکل درست بات ہے۔ اور یہ جس شخص کو جادو ہوا ہو اس کا جو علاج ہے وہ، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے سنا ہوگا کہ شیطان انسان کے جسم میں اس طرح بھاگتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کی وجہ سے جسم کے اندر تعفن تو ہے نا، اگر شیطان جو ہے وہ ہمارے جسموں کے اندر جو ہے وہ سرکل کرتا ہے تو اس کی وجہ سے تعفن پیدا ہوتا ہے، اور وہ نجاست تو پیدا ہوتی ہے، اور اس کو جب ہم سینگی وغیرہ لگا لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ صفائی ہو جائے اور خون جو ہے وہ پاک ہو جائے، تو یہ بہت ہی مفید عمل ہے۔ بہرحال جو آپ بات کہہ رہے ہیں، یہ ڈاکٹرز اور اہل علم، روحانی اور جو طبیب ہیں جسمانی، وہی اس کا فیصلہ کریں گے کہ اس کے اصل ریزن کیا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا سر، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی، آگے چلیں، اگلی روایت پڑھیے۔ وعن وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعط أجره رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تین آدمی ایسے ہیں جن کا میں روز قیامت مخالف ہوں گا۔ ایک وہ آدمی جس نے میرے نام پر عہد کر کے بدعہدی کی، دوسرا وہ جو کسی آزاد آدمی کو فروخت کر کے اس کی قیمت کھا گیا، اور تیسرا وہ جس نے کسی کو مزدور بنایا، پھر اس سے کام تو پورا کیا لیکن اس کی مزدوری پوری نہ دی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ دیکھیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے اور ذکر کیا ہے اس کا کہ قیامت کے دن ان تین طرح کے لوگوں کی طرف سے میں ان کا مخالف ہوں گا، جو ان کے مخالف ہیں، یعنی جو ان کے ساتھ دھوکہ کرنے والے ہیں۔ اس میں پہلا شخص وہ ہے کہ جس نے اللہ کے نام کا حلف اٹھا لیا اور پھر اس کے بعد بدعہدی کر دی، یعنی جو اللہ کی قسم اٹھا کر کسی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، حلف اٹھاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس عہد کو توڑ دیتا ہے اور اس کا خیال نہیں رکھتا، وہ ظاہر بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ اس نے خیانت کی ہے، بدعہدی کی ہے، تو یہ بات درست نہیں۔ دوسرا وہ شخص جو ایک آزاد آدمی کو بیچ کر اس کی قیمت کھا گئے، یعنی مسئلہ یہ ہے کہ بغیر کسی وجہ کے کسی پر ظلم کیا، ایک تو ظلم کیا، دوسرا اس ظلم کے ساتھ جو فائدہ حاصل ہوا وہ بھی اس نے استعمال کیا۔ تو ایک آزاد آدمی کو
جو کہ بالکل آزاد تھا، پتہ نہیں اس نے اس کی قیمت لے کر اس کو تو غلام بنا دیا، اور وہ ساری زندگی اب تڑپتا رہا، تو اور وہ خود جو ہے اس کی قیمت کھا کے بیٹھ گیا، تو یہ بالکل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ناپسند فرماتے ہیں۔ اسی طرح وہ شخص جس نے کسی کے ساتھ کسی کو مزدور رکھا مزدوری پر، پھر اس کو اس سے کام پورا لیا لیکن اس کی اجرت اس کو ادا نہیں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان تین آدمیوں کی طرف سے روز قیامت میں ان دوسروں کا مخالف ہوں گا جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ تو یہاں بھی اجرت کا معاملہ ہے، یعنی کسی کے ساتھ طے کر دینا کوئی معاملہ، پھر اس کے بعد اس سے روگردانی کر دینی، اور جو طے کیا ہے معاملہ اس کو پورا نہ کرنا، یہ بات درست نہیں۔ یہ ہمارے معاملات میں یہ آج کل بہت ہی زیادہ مسئلہ ہے کہ ہم کسی سے کوئی عہد کر لیتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں، یا کسی کے ساتھ اجرت طے کر لیتے ہیں اور پھر اس سے کام تو لے لیتے ہیں لیکن اجرت پوری نہیں دیتے، تو یہ بات بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ آج کل ظاہر بات ہے کہ غلامی کا چونکہ کنسپٹ ختم ہو چکا ہے، اس وجہ سے یہ ایک تیسرا جو ایلیمنٹ ہے اس میں تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ ہم کو تینوں سے ہی محفوظ فرمائے، تینوں معاملات سے ہی محفوظ فرمائے۔ جی اگلی روایت پڑھیے۔ السلام علیکم سر، ایک جی سوال وعلیکم۔ ہے کہ اگر مزدور جو ہے وہ اپنی ناجائز مزدوری طلب کرے اور اس سے جی معاملات جو ہیں وہ طے نہ ہو، اور پھر جب اس کا کام ختم ہو تو پھر معاملات اس سے طے کر لیے جائیں، اس کے بارے میں کچھ تشریح فرما دیجیے۔ اصل میں کچھ چیزیں معاشرتی زندگی میں طے شدہ ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں جو راجگیر مستری کام کرنے والے ہیں ان کی اجرت طے شدہ ہوتی ہے کہ یہ 2,000 روپیہ جو ہے وہ ایک دن کا لیتے ہیں، اور یہ بات بھی ہمارے ہاں طے شدہ ہے کہ جو مزدور ہے جتنی مستری کی تنخواہ ہے یا اس کی اجرت ہے دن کی، اس سے آدھی جو اجرت ہے وہ مزدور کی ہے، یہ بھی طے شدہ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو اس سے روگردانی کی جائے، یہ ضروری نہیں ہے کہ 2,000 ہو یا جو بھی چل رہا ہے مارکیٹ کے مطابق، اور وہ ظاہر بات ہے کہ ایک گاؤں میں اور اجرت ہوگی اور ایک شہر میں اور ہوگی، ایک معمولی کام میں مختلف ہوگی اور ایک ٹھیکیدار جو ہے وہ الگ سے اجرت لے گا، تو یہ بھی معروف ہوتی ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ پہلے سے ہی طے شدہ ہوتی ہیں اور وہ عرف کے اندر معروف ہوتی ہیں۔ تو اگر اس عرف سے ہٹنا ہے کسی نے تو وہ پہلے ہی طے کر لے کہ بھائی میں نے یہ کام تم سے ایکسٹرا لینا ہے، یا وہ یہ کہے کہ بھائی میں نے اس کی اجرت زیادہ لینی ہے۔ یہ جو ہے ظاہر بات ہے کہ کچھ کاریگر اچھے ہوتے ہیں تو انسان پھر ان کے ناز نخرے بھی اٹھاتا ہے، ان کی ضروریات بھی پوری کرتا ہے، بعض اوقات ان کو کھانا کھلاتا ہے یا ان کو تھوڑا سا ٹائم بریک کا زیادہ دے دیتا ہے ان کو درمیان میں، تو ظاہر بات ہے کہ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ عرف میں ہے، جو عرف کے اندر ہیں وہ تو اسی طرح ہی رہنی چاہیے جیسی ہیں، لیکن اگر کوئی شخص آپ سے تقاضا زیادہ کرتا ہے تو اس کو پہلے سے ہی طے کر لینا چاہیے، پہلے سے ہی واضح کر دینا چاہیے۔ اب یہ صرف ایک اسی طرح ہی نہیں ہے، مثال کے طور پر ہم یہاں گاڑی لیتے ہیں کرائے پہ، تو ایک چیز طے شدہ ہے کہ جی اس کے اندر ٹول ٹیکس جو ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، یا پیٹرول وغیرہ جو ہے وہ اس میں شامل ہے، تو یہ ایک بالکل واضح بات ہے کہ جب ہم کرائے پہ گاڑی لیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جس کی گاڑی ہے اسی کی ہی ہے، لیکن اگر وہ گاڑی والا پہلے سے ہی یہ واضح کر دے بھائی میں نے ٹول پلازے جو ہے نا وہ اس میں آپ نے دینے ہیں، تو اس میں ٹھیک ہے، اگر اتفاق ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جس طرح بھی اتفاق ہو، وہ کہے کہ ٹھیک ہے میں دے دوں گا تب بھی ٹھیک ہے، یہ کہے کہ لینے والا کہے کہ نہیں میں دے دوں گا تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو کچھ چیزیں پہلے سے جو عرف کے اندر معروف ہیں اسی کو اس کے مطابق چلنا چاہیے، اور اگر عرف سے ہٹ کر کوئی چیز ہے تو اس کو پہلے طے کر لیا جائے، اور اگر بعد میں اختلاف ہوتا ہے کہ مزدور کہتا ہے کہ جی آپ نے یہ ظلم کیا ہے، تو اس میں پھر وہ انشاءاللہ امید ہے کہ وہ حانث نہیں ہوگا، اور اس نے جو عہد کیا تھا یا جو معروف طریقے کے ساتھ اس نے معاملہ کیا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس نے بھی پہلے تقاضا نہیں کیا، تو اس میں انشاءاللہ امید ہے کہ وہ بری ذمہ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ جزاک اللہ خیر سر۔
جی آگے چلیے. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، اخرجہ البخاری۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلاشبہ سب سے زیادہ مستحق جس پر تم اجرت لو اللہ کی کتاب ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ دیکھیں بالکل واضح چیز ہے. دور حاضر میں اس کو اگر ہم سمجھیں تو وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ بالکل واضح ہے. ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، کہ ایک انسان جو ہے وہ اللہ کی کتاب کی خدمت کرتا ہے تو اس نے جو اس کا جو حق ہے وہ اگر لے لیا، جو جو اس کا مستحق ہے وہ اگر لے لیا، تو یہ سب سے بہترین چیز ہے. یعنی اس پر بھی اجرت لینا جائز ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی آیات کو بیچ رہا ہے. اگر کسی شخص نے کسی کو دینی تعلیم دی ہے، قرآن مجید پڑھایا سکھایا ہے، اور اس کو کوئی شرعی مطلب مقاصد جو ہیں وہ بتائے ہیں، تو اس کے عوض میں اگر وہ جو ہے وہ اس نے خدمت کر دی ہے، تو اس کا مطلب ہرگز 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 یہ نہیں ہے کہ جس کو آپ نے جس سے سیکھا ہے اس کو اگر آپ پیمنٹ کر رہے ہیں تو وہ اس نے کوئی اللہ کی آیات جو ہیں وہ بیچی ہیں. دراصل اس حوالے سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بڑی سختی کے ساتھ اس کی ممانعت فرماتے ہیں کہ چونکہ قرآن مجید میں اس بات کا ذکر ہے نا کہ اللہ کی کتاب کو بیچتے ہیں، اور تو اس وجہ سے وہ اس کو بنیاد بنا کر یہ کہتے ہیں کہ یہ کام جو ہے وہ جائز نہیں ہے کہ آپ اجرت لیں. قرآن مجید آپ نے پڑھانا ہے، آپ نے کوئی قرآن مجید سکھانا ہے، اس کی آیت کو اس کی شرح وغیرہ کرنی ہے، توضیح بیان کرنی ہے، تو اس میں آپ بالکل اجرت نہیں لے سکتے. جبکہ جمہور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی آیات کو بیچ رہا ہے، بلکہ وہ تو اس کو واضح کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے. مقصد بیچنا نہیں ہے، مقصد تو لوگوں کو تعلیم دینا ہے، شعور دینا ہے. اور اس میں بہت ساری دلائل بھی ہیں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر جو کفار مکہ جو ہیں وہ مشرکین مکہ پکڑے گئے تھے، تو ان کا جو فدیہ تھا کہ انہوں نے اگر جان چھڑوانی ہے تو ان میں سے بعض کو جو پڑھے لکھے تھے ان کے ساتھ یہ طے کیا تھا کہ وہ اتنے اتنے بچوں کو تعلیم دے دیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا. ان کا فدیہ یہی تھا کہ وہ بچوں کو تعلیم دے دیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا. تو مقصد یہ، اگرچہ وہ قرآن مجید کی تعلیم نہیں تھی، وہ عام تعلیم تھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو بیچ رہے ہیں یا وہ فن کو بیچ رہے ہیں. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک شعور دے رہے ہیں، وہ علم جو ہے وہ سیکھنے کا ایک فن دے رہے ہیں. تو یہ ایک الگ چیز ہے. تو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک اور واقعہ بھی آتا ہے، اور اس میں یہ ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے غالباً، کہ جب وہ مسافر تھے تو رستے میں انہوں نے کسی بستی کے اوپر جب گزر ہوا تو ان سے کہا کہ ہم مسافر ہیں تو ہمیں کچھ کھلاؤ پلاؤ، تو انہوں نے انکار کر دیا. اب ہوا یہ کہ وہ ان کا جو قبیلے کا سردار تھا اس کو سانپ نے ڈس لیا. تو اس موقع پر حضرت انہوں نے کہا کہ بتائیں آپ لوگوں میں سے کوئی دم وغیرہ کرنے والا ہے کہ سانپ کا ڈسا ہوا جو اس سے ٹھیک ہو جائے. تو اب انہوں نے کہا، صحابی رسول نے کہا کہ ہاں ہے تو صحیح، لیکن یہ ہے کہ تم ہمارے ساتھ اجرت طے کرو. اور انہوں نے پھر کیا کیا، انہوں نے بکریاں وغیرہ اور دیگر چیزیں جو ہے کھانے پینے والی اشیاء جو ہیں وہ ان کے ساتھ طے کر لی، اور پھر بسم اللہ سورہ فاتحہ پڑھ کر 7 مرتبہ دم کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا. اور وہ سارا سامان لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے اور بیان کیا کہ ایسا ایسا ہوا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں بالکل یہ جائز ہے، آپ استعمال کر سکتے ہو، اور بلکہ کہا کہ اگر تمہارے پاس کچھ اس سے بچا ہے تو وہ مجھے بھی دو. مقصد یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے دم کر کے لیا یا قرآن مجید کی تلاوت کسی کو پڑھانا سکھانا اور کتاب اللہ کی تعلیم دینا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی آیات کو بیچ رہا ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو شعور دے رہا ہے اور وہ ان کو سمجھا رہا ہے.
اور یہ ایک مبارک عمل ہے. ایک آدمی دیکھیں، پچھلا وہ شخص ہے جو سینگی والا کام کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہے. تو قرآن مجید کی تعلیم دینا تو یہ تو سب سے زیادہ عزیز چیز ہے اور عظیم چیز ہے، عظیم کام ہے. تو ایسی صورتحال میں تو یہ بہت ہی مبارک شخص ہے جو یہ کام کرتا ہے، اور اس کی زیادہ عزت افزائی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی، اس بارے میں کوئی سوال تو نہیں ہے؟ تو اس حدیث کے مطابق ہم اگر کوئی امام ہو تو وہ امامت کی بھی اجرت لے سکتا ہے؟ ہاں جی، مؤذن جو ہے اس کی ممانت ہے کہ مؤذن کو اجرت نہیں دی جائے گی. مؤذن ایسا ہونا چاہیے جس کو آپ اجرت نہ دیں، لیکن چونکہ دور حاضر میں بھی وہ ایک شخص جو ہے وہ پوری سروسز دیتا ہے، اپنا وقت دے رہا ہے، تو اس کی خدمت ویسے کر دی جائے، لیکن اس کے ساتھ اجرت طے کر کے اس کو دینا یہ اچھا مناسب نہیں ہے. باقی معلم کو اور امام کو اور دیگر جو شرعی علوم آپ کو سکھاتے ہیں علماء وغیرہ، ان کی خدمت کرنا یہ ایک مستحسن عمل ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ مفید بھی ہے، اور اس میں خیر ہی خیر ہے. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ رواہ ابن ماجہ. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے اس کی اجرت دو. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اگلی بھی پڑھیں، دونوں تینوں اکٹھی پڑھیں. وفی الباب عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عند ابی یعلا والبحیقی، اور اس باب میں والبیہقی، والبیہقی. والبیہقی، اور اس باب میں ابو الیعلا اور بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے حدیث بیان کی ہے. وجابر رضی اللہ عنہ عند الطبرانی وکلها ضعاف، طبرانی. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے طبرانی میں بھی روایت مروی ہے اور یہ تمام ضعیف ہیں. یہ جو حدیث ہے یہ پتہ ہے بڑی معروف ہے کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدور کو اس کی اجرت دو، ہے نا؟ یہ معروف ہے. اچھا، اس میں ابن عمر رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور جابر رضی اللہ عنہ، یہ تینوں صحابہ سے یہ روایت مختلف مقامات پر ابن ماجہ میں بھی ہے، ابو یعلا اور بہقی میں بھی ہے، اور طبرانی میں بھی ہے. اب یہاں پہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں وَكُلُّهَا ضِعَافٌ، کہ یہ ساری کی ساری ضعیف روایتیں ہیں، یعنی یہ ساری ضعیف ہیں، لیکن چونکہ یہ ایک دوسرے کے شاہد بن رہے ہیں تو اس لیے اس کو حسن کا درجہ ملتا ہے. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ روایات جو ہیں یہ ساری کی ساری یہ قابل عمل ہیں، اور یہ بالکل درست ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ مزدور کی اجرت اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو ادا کر دیے جائے. ٹھیک ہے؟ تو لیکن یہ بھی ایک معاملہ ہوتا ہے بعض اوقات ایسے بھی، جیسے ہم لوگ ملازمت کرتے ہیں تو مزدوری نا، اس کو مزدوری کہا جاتا ہے، اور ہماری اجرت جو ہے وہ مہینے بعد طے ہوتی ہے کہ جی مہینے بعد جو ہے وہ آپ کو اجرت ملنی ہے. اور اسی طرح جو فیکٹریز میں کام کرنے والے ہیں، مختلف لوگ مختلف فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، ان کے اپنے اپنے انداز ہیں، طریقہ کار ہیں، اور اس کے مطابق وہ ان کو پے کرتے ہیں. تو بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو یہ جو حکم ہے کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے ہی اجرت دے دی جائے، یہ اس بنیاد پر ہے، اس کا جو وسیع تر مفہوم لینا چاہیے کہ کسی کی اجرت کو روکنا نہیں چاہیے، وہ جو بھی طے کی گئی ہو، کسی کی مہینے کے بعد ہے، کسی کی سال کے بعد ہے، یا کسی کی روزانہ ہے، یا کسی کی ہفتے کے بعد ہے. اور جو یورپ کے علاقے میں اگر کسی کے گھنٹوں کے حساب سے ہے تو وہ کہ کسی بھی طے شدہ معاملے میں جو کہ اجرت طے شدہ ہے اس کو آپ کسی صورت میں بھی ڈیلے نہیں کر سکتے، مؤخر نہیں کر سکتے، اس کو اس کے مطابق فوراً دینا ضروری ہے. الا یہ کہ انسان جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے بعض اوقات، جیسے بینک وغیرہ جو ہے وہ جب آپ ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو جتنے زیادہ
آپ کے ملازم ہوتے ہیں تو وہ سارے ایک ہی دن میں تنخواہ پے کرنے میں بینک وغیرہ بھی جو ہے نا وہ تعامل کرتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں اگرچہ آپ کے پاس اماؤنٹ ہوتی ہے تو وہ آپ کسی وجہ سے تاخیر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ الگ بات ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بغیر وجہ کے تاخیر کرتے رہیں اور جو اجرت ہے وہ مزدور کی اجرت جو ہے وہ اس کو بر وقت ادا نہ کریں. یہ مناسب نہیں ہے. ہاں، یہ ایک دور حاضر میں ایک اور مسئلہ بھی ہے. ہم سب کے علم میں ہے کہ اگر آپ ایک دن بھی جیسے بڑے بڑے جو جتنی بھی کمپنیز ہیں ان کے ظاہر بات ہے کروڑوں روپیز میں جو ہے وہ ان کی سیلری انہوں نے آگے ڈسٹریبیوٹ کرنی ہوتی ہے. تو وہ اگر ایک دن بھی اب اگر سیلری جو ہے وہ ڈیلے کرتے ہیں تو اس پہ بھی ان کو بہت زیادہ ملتا ہے. کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سود کی صورت میں ان کے پاس مال آ جاتا ہے. تو اس وجہ سے بینک بھی جو ہے وہ ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے اماؤنٹ جو ہے یا فلاں جو چیز ہے وہ ہمارے پاس ہی ٹکی رہے. اور اسی طرح مالک بھی یہ سمجھتا ہے کہ جتنا ڈیلے کریں تو یہ بات درست نہیں ہے. یہ کام، یہ طریقہ، یہ عذر یہ بالکل بھی جائز اور مناسب نہیں ہے، بلکہ یہ حرام ہے. کیونکہ یہ ایک حرام کام کے لیے کسی جائز کام کو روک رہے ہیں. تو ایسے تمام کام جو جائز ہوں اور حرام کام کی بنیاد بن رہے ہوں وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ حرام ہو جاتی ہیں. تو اس لیے اس سے بچنا جو ہے وہ ہر صورت میں فرض ہے. ٹھیک ہے. باقی کسی بھی شخص کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک عام مزدور ہے، روزانہ مزدوری کرتا ہے، تو آپ اس کو اسی وقت اجرت دیں تاکہ وہ اپنے کیونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہمارے سامنے ایک اور حدیث بھی ہے کہ جس طرح ایک شخص جو ہے وہ اپنی اجرت دیکھتا ہے، یعنی وہ اپنی مشقت کرنے کے بعد جب اجرت دیتا تو اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں نے یہ کام کیا اور میرے پاس یہ اجرت آ گئی ہے. تو اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے. اور اس کی مناسبت روز جزا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ وہ شخص جو ہے کہ جس کو جو اپنی جس طرح اس کو خوشی ہوتی ہے مزدور کو کہ اس کی اجرت ملتی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی فلاں فلاں شخص کے ساتھ یہ معاملہ فرماتے ہیں اور اس کا یہ خوشی جو ہے وہ اس وقت دید نہیں ہوگی. تو بہرحال اجرت جو ہے وہ فوری طور پر دینا یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے. جی آگے چلیے. تو اس حدیث میں جو تبرانی کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو تبرانی تو تفسیر کا نام نہیں ہے، جو قرآن کی تفسیر. نہیں، موجم الطبرانی کی 3 کتابیں ہیں، وہ تمام کے تمام موجم کے نام سے ہیں. موجم الکبیر، موجم الاوسط اور موجم الصغیر. یہ تینوں حدیث کی کتابیں ہیں، حدیثوں کے مجموعے ہیں. ٹھیک ہے. تو موجم الکبیر طبرانی، موجم الاوسط طبرانی اور موجم الصغیر طبرانی. ٹھیک ہے. اب اس میں وضاحت یہ ہونی چاہیے کہ یہ طبرانی کون سی ہے، یعنی اور جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تبری ہے، جس کو آپ سمجھ رہے ہیں وہ تفسیر تبری ہے. ٹھیک ہے. اور وہ الگ چیز ہے. یہ طبرانی ہے اور وہ تبری ہے، اس میں فرق ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. وہ بھی معروف تفسیر ہے وہ بھی. جی. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من استأجر اجیرا فلیتم له اجرته. رواہ عبد الرزاق وفیہ انقطاع ووصہ البیہقی من طریق ابی حنیفہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کو مزدور بنایا وہ اسے اس کی پوری اجرت دے. اسے عبد الرزاق نے روایت کیا ہے اور اس میں انقطاع ہے، اور بیہقی نے اسے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے طریقے سے موصول بیان کیا ہے. ہاں جی، یہ بھی اسی تتمہ ہے، تقریباً وہی وضاحت ہے. یوں سمجھ لیں کہ جو پچھلی روایات ہم پڑھ رہے ہیں اس کے مطابق یہ بھی ایک اضافہ ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من استاجر اجیرن، جس نے کسی مزدور کو اجرت پر رکھا، فلیتم لہ اجرتہ، بس اس چاہیے کہ اس کے لیے اس کی اجرت کو مکمل کرے، یعنی اس کی اجرت جو ہے وہ پوری
ادا کرے. یہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے. یہ پہلے ہم نے پڑھا ہے اس پہ بھی. ایک تو اجرت پوری دینی چاہیے جس طرح اس روایت میں ہے. ایک یہ ہے کہ فوراً دینی چاہیے جس طرح کے پسینہ خشک ہونے والی روایت ہے. اور ایک وہ جو شخص نہیں دیتا اس کے لیے نبی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کے جو نہیں دینے والا اس کے خلاف میں جو مخالفت کروں گا، مخاصمت کروں گا، جھگڑا کروں گا اس شخص کے لیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسی بات کی طرف ہیں کہ اجرت جو ہے جب کسی شخص کی طے کر لی جاتی ہے تو اس کو اجرت دینا یہ ضروری ہو جاتا ہے. اور اس کا کام اگر اس نے پورا کیا ہے تو یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے. اور یہ حقوق العباد میں بہت ہی زیادہ اہمیت والی بات ہے. آپ کو بنی اسرائیل کے جو قوم ہے اس میں سے بھی آپ کو بہت سارے واقعات ملتے ہوں گے. جیسا کہ وہ بکریاں چرانے والا کہ جس نے بکریاں چرائیں اور جو ہے وہ اس کو اجرت کے طور پر رکھا. اور پھر اسی طرح تو یہ بہت سارے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ جس میں اجرت جو ہے اس کو پورا دینا یہ بہت ہی لازم ہے. حقوق العباد میں کسی صورت میں بھی معافی نہیں ملتی. اللہ تبارک و تعالی اپنے حقوق معاف کرنے پر قادر ہے اور وہ کرتا ہی رہتا ہے. اور اس سے ہم یہ امید رکھتے ہیں اور دعا بھی التجا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے حقوق جو ہے وہ معاف فرما دے. لیکن جو حقوق العباد ہوتے ہیں اس کے اندر جب تک کسی بھی شخص کا حق جو ہے وہ ادا نہیں کیا جاتا وہ بہت ہی زیادہ اہم مسئلہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ دو طرح سے چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ایک بندے کے ساتھ آپ عہد و پیمان کر لیتے ہیں. جب کوئی چیز طے کر لیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب آپ معاہدہ کرتے ہیں. تو جب اجرت دیتے نہیں ہیں تو یہ دوسرا مسئلہ ہے. ایک تو آپ نے ایک وعدہ توڑا اور دوسرا آپ نے اس کو اس کی مزدوری نہیں دی. تو یہ دونوں اعتبار سے انسان جو ہے وہ قابو میں آ جاتا ہے کہ جو اجرت نہیں دیتا کہ معاہدے کی خلاف ورزی بھی اس نے کر لی اور دوسرا یہ کہ اس نے اجرت بھی نہیں دی. تو اس لیے اس سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے. چلے. السلام علیکم سر، میں نے ہاتھ اٹھایا سوال السلام. کے لیے. جی جی. سر کفی زمانہ ابھی میں مطلب بہت ہی حال میں کسی سے ہم اجرت بھی طے کر لیتے ہیں، کام کی نوعیت بھی طے ہو جاتی ہے اور ہم اس سے کام بھی لے لیتے ہیں، لیکن وہ کام اس معاہدے کے مطابق نہیں ہوتا جو کہ اس سے ہم نے طے پایا ہے. ہم اجرت تو پوری دے دیتے ہیں لیکن ہمیں فی زمانہ اس بات کا احساس ہوا کہ یار ہم اس کی اجرت پہلے سے کر لیں. بھائی یہ پوری اجرت ہے، میں کام کی کوالٹی دیکھوں گا 2 4 5 7 10 دن کے بعد. اگر آپ کا کام آپ کے معیار کے مطابق ہوا تو میں آپ کو باقی اجرت بھی دوں گا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کیونکہ یہ ہم آج احادیث پڑھ رہے ہیں حقوق العباد کے بارے میں، تو یہ کافی مطلب اس میں ہم نے سیکھنا بھی ہے کہ اور ہمیں جو جن عام طور پر مزدوروں سے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے وہ ہم سے کہیں زیادہ آگے ہیں اور ان کو ان تمام معاملات کا علم بھی نہیں ہے اور وہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ میں جتنا دھوکہ دے دوں اور جتنا سامنے والے کو بے وقوف بنا دوں دوسرے لفظوں میں وہ میرے لیے اتنا ہی روزی کا باعث بنے گا. تو ان معاملات میں طبیعت تھوڑی سی آپ اس کی تشریح فرما دیں کہ اس صورتحال کو کیسے نمٹا جائے. کیونکہ اگر ہم نے مزدوری اس کو پوری دے دی، اب میں نے ایک کام کروایا اس کو پوری مزدوری دے دی، کام مکمل نہیں ہوا، کام ادھورا رہ گیا، کام کی وہ کوالٹی نہیں تھی لیکن مزدوری وہ لے گیا. اب میں اس کو واپس کہتا ہوں کہ آ جائے تو چونکہ اس کے پاس میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اس سے میری کوئی غرض نہیں ہے، تو وہ آئے گا بھی نہیں اور وہ کام کو مکمل بھی نہیں کرے گا. تو اس کے بارے میں آپ ذرا کچھ وضاحت کر دیں کہ اس معاملات کو میں کیسے آپ نمٹا کے جائے. ہاں جی آپ کے یہ دیکھیں معاشرتی مسائل ہیں ہمارے. تو یہ ضروری چیزیں ہیں نا. میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. ہمارے ہاں اس معاشرے کے اندر اب جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ وعدہ خلافی جو ہے وہ تو بے انتہا ہے. آپ گھر بنواتے ہیں، آپ اس سے سارا معاملہ طے کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ وہ اس نے پتا کیا کیا ہوتا ہے. اس نے ایک وقت میں 4 4 جگہ پہ مکان شروع کیے ہوئے ہوتے ہیں. وہ جو ٹھیکیدار ہوتا ہے وہ آدھا یہ کرتا ہے، پھر کچھ دن بریک لگاتا ہے ادھر چلا جاتا ہے، پھر کچھ دن بریک لگاتا ہے ادھر چلا جاتا ہے. اب بندہ کیا کرے؟ اور وہ جس سے ہم طے کر چکے ہوتے ہیں ہم اس سے مجبور ہو جاتے ہیں
بلکہ وہ ہمیں جو ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری جو پریشانی ہے اس سے ہزر اٹھا رہا ہوتا ہے، اور وہ موج میں ہوتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ کام ایسا ہی ہونا ہے۔ تو دیکھیں یہ معاملات تو ہیں، یہ تو کوئی یہ ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا احساس کرنا ہے۔ جب ہم اپنی ذات سے اپنے آپ کو درست کر لیں گے تو پھر باقیوں کا معاملہ ان کے سپرد۔ ہم کسی کے ذمہ دار نہیں ہیں، شرعی اعتبار سے، دینی اعتبار سے ہم دوسرے کے ذمہ دار نہیں ہیں، جب تک کہ ہمارا کوئی ان کے ساتھ ایسا تعلق وابستہ نہیں ہو جاتا کہ جس میں ذمہ داری آ جاتی ہے، وگرنہ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح میرے بھائی، یہ جو ہمیں دھوکہ بھی دیا جاتا ہے، ہمیں اس انداز سے یہ بھی سارے معاملات ہوتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اس کے لیے اجر بھی ہے۔ دیکھیں آپ اگر کسی کو ادھار قرض دیتے ہیں نا، تو وہ صدقہ جتنا اجر تو پہلے سے ہی ہے، اور جو شخص آپ کے ساتھ اجرت طے کر کے آپ کا کام نہیں کر رہا، تو ظاہر بات ہے کہ وہ اپنے لیے نقصان کر رہا ہے اور آپ کو اجر مل ہی رہا ہے۔ آپ نے حقوق العباد پورے کرنے ہیں، وہ نہیں کر رہا، تو وہ اپنے آپ خود اپنے ذمہ دار ہے اور جواب دہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے یہاں پہ، اس سے پہلے کہ میں یہ ذکر کروں کہ ہر انسان ایسا نہیں ہوتا، میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ بعض اوقات جس کو ہم اجرت پر رکھ رہے ہوتے ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہوتے، یعنی وہ مینٹلی یا جسمانی اعتبار سے بھی اتنے اچھے نہیں ہوتے کہ جس کی ہم توقع کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ اسی انداز سے جس طرح مالک جو ہے وہ چاہ رہا ہے اسی انداز سے کام کرے، تو وہ یہ بہت ہی محال ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کام جو ہے وہ ہمارا ذہن ہے نا، ہمارا اپنا اسٹیمیٹ ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو سامنے والا ہے جس سے آپ کام کروا رہے ہیں اس کے اندر اتنی ابیلٹی بھی ہے کہ نہیں۔ آپ نے اس کو جو ہے وہ ہر چیز پہلے سے اگر طے کر لیں تو ٹھیک ہے، وگرنہ تو ہم جو ہے وہ ہر ایک اپنے ترازو پر جب رہ کر ہم سوچیں گے تو بعض اوقات ہمیں خود ہی نقصان ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، اور یہ ہوتا آیا ہے، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو کام کروانے والا ہوتا ہے نا وہ یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ دو اور دو جو ہے وہ بس یہ 4 ہیں اور اس کے علاوہ باقی سب کچھ ایکوریٹ ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے درمیان میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ سمجھنے والی ہوتی ہیں، اور اس میں فرق آ جاتا ہے۔ آخری بات جو میں نے آپ سے عرض کی ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک انسان جو ہے وہ اپنا ذمہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی چاہیے کہ وہ معاشرے کا اچھا فرد بنے اور معاہدہ پورا کرے، اور وہ پہلے سے آپ لکھ لیں، یہ پہلے سے ہر چیز لکھی ہوئی ہونی چاہیے کہ یہ معاملہ اس طرح اس انداز سے ہونا ہے، اور اس کا یہ حل ہوگا۔ اور یہ تو شریعت نے بھی ہمیں حکم دیا کہ جب بھی کوئی معاہدہ کرو تو آپ لکھو، کیونکہ لکھی ہوئی چیز جو ہے اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے۔ تو پھر اگر لکھے ہونے کے باوجود اگر آپ جو ہے وہ کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے تو ظاہر بات ہے آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں۔ معاف کرنا تو اپنی جگہ پر ہے، آپ اس سے تقاضا بھی کر سکتے ہیں اور اس کو کہہ بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے لیے اس کا دور حاضر میں حال یہی ہے کہ ہم اپنی طرف سے شروعات کریں اور اپنے آپ کی اصلاح کریں، باقی ہر ایک اپنا اپنا ذمہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے حال پہ رحم فرمائے۔ احباب ہمارا وقت ہو نہیں گیا آج کے لیے، کافی ہے۔ جی سر کافی ہے ویسے۔ سر آگے کافی دیکھیں کوئی، ہے۔ یہ باب بھی ختم ہو گیا نا؟ یس سر، یہ جی باب ختم ہو گیا۔ چلیں انشاءاللہ ہم پھر نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ اگلا باب شروع کریں گے، اللہ تعالیٰ توفیق سر دے دیں۔ اس